بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبق نمبر 20۔ غزوہ احد کی کچھ تفصیلات ہمارے سامنے اس سے قبل درس میں آ چکی ہیں، اسی سلسلے کو مزید بڑھاتے ہیں۔ عبداللہ بن قمیہ قریش کے بہادروں میں سے ایک شخص تھا۔ اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، پوری طاقت کے ساتھ آپ کے چہرے انور پر تلوار ماری۔ خود جو جنگی ٹوپی ہوتی ہے، اس کی 2 کڑیاں آپ علیہ السلام کے رخ انور میں چبھ گئیں۔ ایک دوسرے کافر نے پتھر زور سے مارا، جس سے آپ علیہ السلام کے سامنے والے دندان مبارک شہید ہو گئے اور نیچے کا ہونٹ زخمی ہو گیا۔ ابی ابن خلف گھوڑے پر سوار آگے بڑھا کہ آپ علیہ السلام کو شہید کرے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے ایک ساتھی حارث بن سمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے چھوٹا نیزہ لیا اور اس کی گردن پہ مار دیا۔ ابی کو معمولی سا زخم آیا، مگر وہ بھاگ نکلا اور بہت درد کی شکایت کرنے لگا۔ ساتھیوں نے طعنہ دیا کہ یہ تو معمولی سی خراش ہے، تم اس قدر کیوں پریشان ہو؟ کہنے لگا، تم نہیں جانتے، ایک مرتبہ مجھ سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں تمہیں قتل کروں گا، اس لیے یہ زخم تو معمولی ہے، لیکن میرا یقین ہے کہ اگر وہ میرے اوپر تھوک دیں تو بھی میں سمجھ لیتا کہ میری موت یقینی ہے۔ اس کا واقعہ یہ ہے کہ ابی ابن خلف نے مکہ میں ایک گھوڑا پالا تھا جس کا نام اس نے عود رکھا تھا۔ وہ روزانہ اسے خوب چراتا اور کہتا تھا کہ اسی گھوڑے پر سوار ہو کر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کروں گا۔ آپ علیہ السلام کو جب یہ بات پہنچی، آپ نے فرمایا کہ ابی میرے ہاتھ سے قتل ہوگا۔ چنانچہ جنگ احد میں جب یہ واقعہ پیش آیا تو اسی کو یاد کر کے ابی بن خلف پریشان تھا، تڑپتا تھا، بلبلاتا تھا، یہاں تک کہ احد سے واپسی پر مقام صرف میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ عبداللہ بن قمیہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بد دعا دی تھی تو ایک پہاڑی بکرا اس نے عبداللہ بن قمیہ کو سینگ مار کر پہاڑ کی بلندی سے نیچے گرایا، جس کی وجہ سے اس کی لاش ٹکڑے ٹکڑے ہو کر زمین پر بکھر گئی۔ بہرحال جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے تو چاروں طرف سے کفار نے تیزی کے ساتھ آپ پر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ یہ منظر دیکھ کر آپ کے جانثار صحابہ کرام اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر آپ کو بچانے کے لیے آگے بڑھے، آپ کے گرد ایک حلقہ بنایا۔ ابو دجانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھک کر آپ کے لیے ڈھال بن گئے۔ اطراف سے جو تلواریں برس رہی تھی ان کو وہ اپنی پشت کے اوپر روک لیتے تھے تاکہ آپ علیہ السلام کو کسی تلوار یا نیزے کا زخم نہ ملے۔ حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کفار کی تلواروں کے وار کو اپنے ہاتھوں سے روکتے تھے، یہاں تک کہ ان کا ایک ہاتھ کٹ کر شل ہو گیا اور ان کے بدن پر 40 زخم لگے۔ ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نشانہ بازی میں مشہور تھے۔ انہوں نے اس موقع پر اس قدر تیزی کے ساتھ تیر برسائے کہ کئی کمانیں ٹوٹ گئیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پیٹھ کے پیچھے بٹھا لیا تاکہ دشمن کا کوئی وار آپ تک نہ پہنچ سکے۔ کبھی کبھار آپ جب دشمن کی فوج کو دیکھنے کے لیے سر اٹھاتے تو حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، آپ گردن نہ اٹھائیں،
کہیں دشمن کا تیر آپ کو نہ لگ جائے۔ حضرت قتادہ بن نعمان انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو بچانے کے لیے اپنا چہرہ دشمنوں کے سامنے کیے ہوئے تھے۔ اچانک ایک تیر ان کی آنکھ میں لگا اور ان کی آنکھ کا ڈھیلا باہر نکل کر رخسار پہ آ گیا۔ آپ علیہ السلام نے دست مبارک کے ساتھ ان کی آنکھ کو اٹھا کے ان کے حلقے میں رکھا اور دعا فرمائی، اے اللہ قتادہ کی آنکھ کو بچا لے جس نے تیرے رسول کے چہرے کو بچایا ہے۔ روایت میں آتا ہے کہ ان کی وہ دوسری آنکھ جو صحیح سالم تھی اس کے مقابلے میں یہ زخمی آنکھ زیادہ روشن اور خوبصورت ہو گئی۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیر اندازی میں بڑے باکمال تھے۔ وہ بھی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں تیزی سے ہر طرف تیر چلا رہے تھے اور آپ علیہ السلام خود اپنے دست مبارک کے ساتھ ان کو تیر دے رہے تھے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس موقع پر دعا فرما رہے تھے، ارمی یا سعد فداک ابی و امی، سعد تیر چلاتے رہیے، میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں۔ اور یہیں پر آپ اپنی قوم کے لیے دعا فرما رہے تھے، رب اغفر قومی فإنہم لا يعلمون۔ جب زخم آپ کے کافی بڑھ گئے تو نڈھال ہو گئے اور آپ علیہ السلام گڑھوں میں سے ایک گڑھے میں گر گئے۔ یہ گڑھے ابو عامر فاسق نے مختلف جگہوں پہ کھودے تھے تاکہ مسلمان لا علمی میں ان کے اندر گر جائیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا دست مبارک پکڑا اور حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کو اٹھایا۔ ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوہے کی ٹوپی کی ایک کڑی کا جو وہ حلقہ آپ علیہ السلام کے چہرے انور میں چبھ گیا تھا، ابو عبیدہ ابن الجراح نے دانتوں کے ساتھ پکڑ کے زور سے کھینچا جس سے ان کا ایک دانت ٹوٹ کر زمین پہ گر گیا۔ پھر دوسرا حلقہ جو دانتوں سے پکڑ کر کھینچا تو دوسرا دانت بھی ٹوٹ گیا۔ چہرے انور سے جو خون بہا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک قطرہ بھی زمین پہ نہیں گرنے دیا۔ بعض روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے مالک بن سنان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جوش عقیدت میں وہ خون پی لیا تھا، جس پر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میرا خون پی لیا جہنم کی کیا مجال جو اس کو چھو سکے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پھر اپنے صحابہ کو لے کر پہاڑ کی گھاٹی میں تشریف لے گئے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ڈھال میں سے پانی بھر بھر کے لا رہے تھے اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ہاتھوں سے خون دھو رہی تھی مگر خون بند نہیں ہو رہا تھا۔ بالآخر کھجور کی چٹائی کا ایک ٹکڑا جلایا گیا اور اس کی راکھ وہ زخم کے اوپر ڈالی گئی جس سے خون بند ہو گیا۔ جب آپ پہاڑ کی بلندی پہ چڑھے جہاں پر کفار کے لیے پہنچنا ذرا مشکل تھا، ابو سفیان نے دیکھا، وہ بھی چڑھنے لگا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دوسرے صحابہ کرام کے ساتھ مل کر وہاں سے پتھر برسائے، جس کی وجہ سے ابو سفیان اور اس کا لشکر واپس اتر گیا۔ واپسی پر اترتے ہوئے ابو سفیان ایک پہاڑی پر چڑھا اور زور زور سے کہنے لگا کہ یہاں محمد ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم جواب نہ دو۔ پھر اس نے پکارا کیا تم میں ابو بکر ہیں؟ حضور نے فرمایا کوئی جواب نہ دے۔ پھر اس نے پکارا کیا تم میں عمر ہیں؟ جب اس کے بھی جواب نہیں ملا
تو گھمنڈ سے کہنے لگا کہ سب مارے گئے، اگر یہ زندہ ہوتے تو ضرور میرا جواب دیتے۔ یہ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ضبط نہ ہو سکا، انہوں نے زور سے کہا، ہے دشمن خدا، تو جھوٹا ہے، ہم سب زندہ ہیں۔ ابو سفیان نے فتح کے گھمنڈ میں نعرہ مارا، اولو حبل اولو حبل، یعنی اے حبل تو سر بلند ہو جا، اے حبل تو سر بلند ہو جا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا صحابہ کرام سے، تم اس کے جواب میں کہو اللہ اعلی و اجل، یعنی اللہ سب سے بڑھ کر بلند مرتبہ اور بڑا ہے۔ ابو سفیان نے کہا، لنا العزا ولا عزا لکم، ہمارا تو ایک بت یعنی عزا ہے اور تمہارا کوئی عزا نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام نے صحابہ کرام سے کہا، ان کو جواب میں کہو اللہ مولانا ولا مولا لکم، اللہ ہمارا مددگار ہے اور تمہارا کوئی مددگار نہیں ہوگا۔ کفار قریش کی عورتوں نے جنگ بدر کا بدلہ لینے کے لیے جوش میں شہداء کرام کی لاشوں پر جا کے ان کے ناک، کان وغیرہ کاٹ کر صورتیں بگاڑ دیں، اور ابو سفیان کی بیوی ہند نے تو اس بے دردی کا مظاہرہ کیا، جیسے میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، کہ ان اعضاء کا ہار بنا کر اپنے گلے میں لٹکا دیا۔ حضرت حمزہ کی مقدس لاش کو وہ تلاش کر رہی تھی، اس لیے کہ حضرت حمزہ نے ہند کے باپ عتبہ کو بدر کے میدان میں قتل کیا تھا۔ حضرت حمزہ کی لاش کو دیکھ کر خنجر سے ان کا پیٹ پھاڑ کر کلیجہ نکالا اور چبا گئی، لیکن حلق سے نہ اتر سکا، اس لیے اگل دیا۔ ہند کا تاریخ کے اندر لقب جگر خار کے نام سے ہے، وہ اسی واقعے کی بنیاد پر ہے۔ بہرحال سن 8 ہجری میں جب رمضان المبارک کے اندر مکہ فتح ہوا تو ہند اور اس کے شوہر ابو سفیان دونوں مسلمان ہو گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت زید بن ثابت فرماتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت سعد بن ربیع کی لاش کی تلاش میں نکلا تو میں نے ان کو سکرات کے عالم میں پایا۔ انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرا سلام عرض کر دو، اور اپنی قوم کو سلام کے بعد یہ میرا پیغام سنا دو کہ جب تک تم میں سے ایک آدمی بھی زندہ ہے، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک کفار پہنچ گئے تو اللہ کے دربار میں تمہارا کوئی بھی عذر قابل قبول نہ ہوگا۔ یہ کہا اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ مردوں کی طرح عورتوں نے بھی بڑے ہی مجاہدانہ جذبات کے ساتھ لڑائی میں حصہ لیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام سلیم کے بارے میں حضرت انس فرماتے ہیں کہ یہ دونوں پائنچے چڑھائے ہوئے مشق میں پانی بھر بھر کے لاتی تھیں اور مجاہدین خصوصاً زخمیوں کو پلاتی تھیں۔ ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ بی بی ام سلیت بھی اسی طریقے سے مشق بھر بھر کے لاتی اور مجاہدین زخمیوں کو پانی پلاتی۔ حضرت بی بی ام عمارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگ احد میں اپنے شوہر زید بن عاصم، 2 بیٹوں عمارہ اور عبداللہ کو ساتھ لے کر آئیں۔ پہلے یہ پانی پلاتے رہیں، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کفار کی طرف سے حملوں کی یلغار ہو گئی تو انہوں نے مشق کو پھینکا اور ایک خنجر لے کر کفار کے مقابلے میں کھڑی ہو گئیں۔ چنانچہ ان کے سر اور گردن پر ایک 13 زخم لگے تھے۔ عبداللہ بن قمیہ نے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ تلوار چلائی تھی تو ام عمارہ نے آگے بڑھ کر اپنے بدن پر روکا، ان کے کندھے پر اتنا گہرا زخم آیا کہ اس میں ایک گڑھا بن گیا۔ پھر خود بڑھ کر ابن قمیہ کے شانے پر زوردار تلوار ماری، لیکن چونکہ وہ دوہری زرہ پہنے ہوئے تھا اس لیے وہ وار سے بچ گیا۔ حضرت ام عمارہ کے بیٹے عبداللہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک کافر نے زخمی کر دیا تھا، میرے زخم سے خون نہیں بند ہو رہا تھا۔ میری والدہ ام عمارہ نے اپنا کپڑا پھاڑا اور زخم پر باندھ دیا اور کہا اٹھو اور پھر جہاد میں مشغول ہو جاؤ۔
اتفاق سے وہی کافر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ گیا تو آپ نے فرمایا کہ اے ام عمارہ دیکھ، تیرے بیٹے کو زخمی کرنے والا یہی ہے۔ یہ سنتے ہی ام عمارہ نے جھپٹ کر اس کی ٹانگ پر تلوار سے اس قدر زور سے مارا کہ وہ زمین پر گر گیا اور گھسٹتے ہوئے بھاگا۔ ام عمارہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس موقع پر عرض کی کہ یا رسول اللہ، ہم لوگوں کو جنت میں آپ کی خدمت گزاری کا موقع چاہیے، آپ دعا فرمائیں میرے لیے، میرے بیٹوں اور شوہر کے لیے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا اللہم اجعلہم رفقائی فی الجنہ، اللہ ان سب کو جنت میں میرا رفیق بنا دے۔ اس کے بعد ام عمارہ کہا کرتی تھی کہ اب دنیا میں مجھ پر بڑی سے بڑی مصیبت بھی آ جائے مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھائی حضرت حمزہ کی لاش پر آئیں تو ان کے بیٹے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ میری پھوپھی اپنے بھائی کی لاش نہ دیکھ سکیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ تم آگے جاؤ اور انہیں روکو۔ حضرت صفیہ نے کہا کہ مجھے اپنے بھائی کے بارے میں سب کچھ پتہ چل چکا ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے وہ لاش کے پاس گئیں اور جب اس حالت میں دیکھا کہ ان کی آنکھ، ناک، کان سب کچھ کٹا ہوا ہے تو انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا اور ان کی مغفرت کی دعا مانگتے ہوئے چل پڑی۔ اسی موقع پر ایک انصاری عورت جس کا شوہر، باپ، بھائی، بیٹا سب شہید ہوئے اور اسے جب ان کے بارے میں بتایا گیا تو وہ کہنے لگی مجھے حضور کے بارے میں بتاؤ کہ وہ کیسے ہیں۔ جب بتایا گیا کہ الحمدللہ وہ زندہ اور سلامت ہیں تو اس عورت نے زبان سے یہی بات کہی کہ کل مصیبت بعدہ جلل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جب وہ سالم ہیں تو باقی دنیا کی ہر مصیبت وہ چھٹ چکی ہے، کچھ بھی نہیں۔ 70 صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جام شہادت نوش فرما گئے۔ ان میں 4 مہاجر تھے اور 66 صحابہ انصار تھے۔ 30 کفار بھی قتل کیے گئے۔ مسلمانوں کے شہداء کا یہ عالم تھا کہ ان کے پاس کفن کے لیے کپڑا بھی نہیں تھا۔ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ حال تھا کہ بوقت شہادت ان کے بدن پر صرف ایک چادر تھی۔ لاش کا سر ڈھانپا جاتا تو پاؤں کھل جاتے، پاؤں اگر چھپائے جاتے تو سر کھل جاتا۔ بالآخر سر چھپایا گیا اور پاؤں کی طرف ازخر گھاس ڈال دی گئی اور آپ علیہ السلام نے حکم دیا کہ 2 شہید ایک قبر میں دفن کیے جائیں اور جس کو قرآن زیادہ یاد ہو اس کو قبر میں پہلے اتارو۔ شہداء احد کی قبروں کے لیے کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے تھے، بعد میں حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا بھی یہی حال رہا۔ اسی سال بعد میں کعب بن اشرف یہودیوں کا ایک امیر شخص تھا اور یہودی علماء اور یہود کے مذہبی پیشواؤں کو یہ اپنے خزانے سے تنخواہیں دیتا تھا، دولت کے ساتھ شاعر بھی تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کو سخت عداوت تھی۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور کفار کی ہزیمت پر اس کو سخت رنج و صدمہ ہوا، چنانچہ یہ قریش کی تعزیت کے لیے مکہ بھی گیا اور اس نے مرثیہ بھی پڑھا اور یہ قریش کو وہ مرثیہ سنا سنا کے خود بھی روتا تھا اور سامعین کو بھی رلاتا تھا۔
آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا کہ کون ہے جو کعب بن اشرف کو قتل کرے؟ محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں، چنانچہ انہوں نے حضرت ابو نائلہ، عباد بن بشر اور حضرت حارث بن اوس اور حضرت ابو عبس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لیا، اور رات کو یہ کعب بن اشرف کے مکان پر گئے۔ یہ سن 3 ہجری ربیع الاول کا مہینہ تھا۔ جا کے اس کو قتل کیا اور صبح کو بارگاہ رسالت میں اس کا سر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈال دیا۔ حضرت حارث بن اوس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قتل کے دوران تلوار کی نوک سے زخمی ہو گئے تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا لعاب دہن ان کے زخم پہ لگایا، ان کو شفا ہو گئی۔ ربیع الاول سن 3 ہجری میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ اطلاع ملی کہ نجد کا ایک مشہور بہادر عثور بن حارث محاربی ایک لشکر لے کر مدینہ پر حملہ کرنا چاہتا ہے۔ آپ علیہ السلام نے 400 صحابہ کرام کی فوج کو لے کر اس کا مقابلے کے لیے آپ تشریف لے گئے۔ جب داثور کو خبر ملی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف آ رہے ہیں، تو وہ بھاگ نکلا اور اپنے لشکر کو لے کے پہاڑوں پہ چڑھ گیا۔ اس کی فوج کا ایک آدمی جس کا نام حبان تھا، وہ گرفتار ہوا۔ اس نے فوراً کلمہ پڑھ کے اسلام قبول کیا۔ اتفاق سے اس دن زور زور سے بارش شروع ہو گئی۔ آپ علیہ السلام ایک درخت کے نیچے لیٹ کر اپنے کپڑے سکھانے لگے۔ پہاڑ کی بلندی سے کافروں نے دیکھ لیا کہ آپ اکیلے ہیں اور صحابہ سے دور ہیں، تو داثور بجلی کی طرح پہاڑ سے اتر کر ننگی تلوار لے کر آیا اور آپ علیہ السلام کو کہنے لگا کہ بتائیے کون ہے جو آپ کو مجھ سے بچائے؟ آپ علیہ السلام نے نہایت اطمینان سے فرمایا میرا اللہ مجھے بچائے گا۔ چنانچہ بعض روایت میں آتا ہے کہ اس موقع پر حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر اترے اور داثور کے سینے میں ایک ایسا کھونسا مارا کہ تلوار اس کے ہاتھ سے گر پڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تلوار اٹھائی اور اب فرمایا کہ بول، اب تجھ کو میری تلوار سے کون بچائے گا؟ داثور کانپتے ہوئے کہنے لگا کوئی نہیں۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کو اس پہ رحم پایا، آپ نے اس کا قصور معاف فرمایا۔ داثور اس اخلاق نبوت سے متاثر ہو کر کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا اور اپنی قوم میں جا کے اسلام کی تبلیغ کرنے لگا۔ اس غزوے میں کوئی لڑائی نہیں ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم 11 یا 15 دن مدینہ سے باہر رہ کر پھر واپس مدینہ تشریف لے آئے۔ بعض مورخین نے اس تلوار کے واقعے کو غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر بتایا ہے، مگر دیگر محققین حضرات کا کہنا یہ کہ تاریخ نبوی میں اس قسم کے 2 واقعات ہوئے ہیں، ایک اس غزوہ غطفان کے موقع پر اور دوسرا غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر۔ یہ جو غزوہ سن 3 ہجری ربیع الاول میں ہوا غطفان کا، اس میں جو شخص تھا تلوار اٹھانے والا وہ داثور بن حارث تھا جو مسلمان ہو گیا، اور غزوہ ذات الرقاع میں جس شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ تلوار اٹھائی تھی اس کا نام غورث تھا۔ اس نے اسلام قبول نہیں کیا، مرتے دم تک اپنے کفر پر قائم رہا، لیکن اس نے البتہ یہ معاہدہ ضرور کیا تھا کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں کبھی بھی کسی کا ساتھ نہیں دوں گا اور آپ کے ساتھ کبھی لڑوں گا نہیں۔ اس کے علاوہ سن 3 ہجری میں اور بھی بہت سارے واقعات ہوئے۔ 15 رمضان المبارک کو سن 3 ہجری میں حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ اسی سال حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح بھی فرمایا۔
جو کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی تھیں اور غزوہ بدر کے زمانے میں بیوہ ہو گئی تھیں۔ ان کی تفصیلی حالات ازواج مطہرات کے انشاءاللہ ہم بیان کریں گے مستقل الگ سے درس میں۔ اسی سال سن 3 ہجری میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم سے نکاح کیا تھا۔ اسی سال سن 3 ہجری میں میراث کے احکام اور قوانین بھی نازل ہوئے، اور اسی سال مشرکین کی عورتوں کے ساتھ ایمان والے مردوں کی اور ایمان والی عورتوں کی مشرکین مردوں کے ساتھ نکاح اور شادی کی حرمت نازل ہو گئی۔ اس سے پہلے نکاح جائز تھا۔ اس موقع پر سن 3 ہجری میں مشرکہ عورتوں کے ساتھ ایمان والے مردوں کے لیے اور ایمان والے مردوں عورتوں کا مشرکین مردوں کے ساتھ نکاح کرنا یہ حرام کر دیا گیا۔ یہ سب سن 3 ہجری کے واقعات تھے۔ وما علینا الا البلاغ۔